الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعتدنا للظالمين نارا نحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، مسلسل کافی دنوں سے وطن عزیز کی فضا اور یہاں کا ماحول منی پور سے ظلم و جور پر شروع ہو کر کے اور اس کے بعد یہ آگ پورے ہندوستان میں اور ماضی قریب میں ہریانہ اور نوح اور دہلی کے بعض علاقوں تک پھیل گئی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں شدید قسم کی بے چینی، خوف و ہراس کا عالم ہے اور مسلمان اپنی بے چینی کا اظہار مختلف ذرائع اور مختلف اسالیب میں کر رہا ہے۔ مسلمان جو کہ نشانے پر ہے اس کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نشانے پر وہی ہوتا ہے جو صف اول کا شہسوار ہوتا ہے۔ یہ اس تاریخ کا کوئی نیا حصہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے اور اس کے پہلے انبیاء کرام کے دور میں ہر دور میں یہ کیفیت رہی کہ حق کو ماننے، شرک و بدعات کی تردید کرنے، رب کائنات کے خلاف جو بھی عقائد دنیا کے اندر اپنائے جاتے ہیں ان کو اپنائے جانے، ان کو اپنانے والوں کی تردید کرنے کے نتیجے میں انبیاء کرام، انبیاء کے ساتھیوں اور صحابہ کرام اور تابعین، محدثین، علماء، فقہا اور ہر دور میں مسلمانوں کی قیادت اسی انداز سے نشانے پر رہی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ان امور کے نتیجے میں جو اسالیب اختیار کیے، جو طرز زندگی اختیار کیا، اس کو سامنے رکھنا اور اس کو سمجھنا یہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کو جو کچھ بھی مشکلات لاحق ہوتی ہیں، جو مصائب لاحق ہوتے ہیں، جن مشکلات میں اور پریشانیوں میں تم گرفتار کیے جاتے ہو، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین تمہاری اس بھول، تساہلی اور دین سے دوری اور کرتوتوں کے باوجود تمہارے بہت سارے گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ وہ رب کریم ہے جس نے ہم کو سانسیں لینے کی توفیق دی، وہ رب کریم ہے جو ہم کو چلنے پھرنے کی طاقت دیتا ہے، وہ رب کائنات ہے جو دنیا کے سسٹم کو چلاتا ہے، بارش برساتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، پودے اگتے ہیں، انسان کو غذائیں ملتی ہیں، طرز زندگی اختیار کی جاتی ہے۔ یہ انسان کے اوپر رب کائنات کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان جب اپنے مفادات کے پیچھے پڑ جائے، قوم کے مفادات کو بالائے طاق رکھ دے، رب کائنات کی توحید کو نظر انداز کر دے، اتباع رسول اور طریق رسول اور سیرت رسول کو نظر انداز کر دے، تو اس کے نتیجے میں
رب کائنات اس کو وارننگ دیتا ہے، تنبیہ فرماتا ہے، اس کو تھوڑا سا کچوکا لگاتا ہے کہ اب بھی موقع ہے کہ تم سنبھل جاؤ۔ یہی وطن عزیز 1947 میں تقریباً 100 برس سے زیادہ یہاں جنگ آزادی، انگریزوں کے ظلم و استبداد کے خلاف مسلمانوں نے اور ساری قوموں نے اس میں حصہ لے کر کے اس کو جاری رکھا۔ مسلمان سب سے آگے رہے۔ مسلمانوں کے صرف علماء کی اگر اعداد و شمار پیش کیا جائے تو انگریز مورخین اور دوسرے مورخین کے اعداد و شمار کے مطابق کم و بیش 10 لاکھ مسلمان علماء کرام جنگ آزادی میں شہید کر دیے گئے۔ یہ صورتحال تھی، لیکن جب تقسیم ملک کا موقع آتا ہے، جب اس بات کا موقع آتا ہے کہ ہماری قربانیاں رنگ لانے لگی، ظالموں کو یہاں سے بھگانے میں ہمارے بزرگ کامیاب ہو گئے، تو مختلف قوموں کے بعض مفاد پرستوں نے اسی ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر کے تقسیم ملک کی پالیسی پر عمل کر کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں کے لیے، تھوڑے تھوڑے مال و دولت کے لیے ملک کو تقسیم کر کے پڑوسی ملک میں بھی، یہاں پر بھی، اور تیسرا ٹکڑا جو نکل کر کے آیا وہاں پر بھی اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ مسلمان یہاں بھی کمزور پڑ گیا، وہاں بھی کمزور ہو گیا، تیسرے مقام پر بھی کمزور ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم اور مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اس تقسیم کے مخالف تھے۔ انہوں نے صراحت کے ساتھ جامع مسجد کی سیڑھیوں سے یہ خطاب کیا تھا کہ سن لو، تم ہندوستان کے مسلمانوں کو چھوڑ کر کے تقسیم ملک کے بعد جس انداز سے پاکستان جا رہے ہو، یہ دونوں ملکوں کے لیے کمزوری کا باعث ہے، دونوں جگہوں کے مسلمانوں کے لیے فساد کا ذریعہ ہے، دونوں جگہوں کی یہ قومیں کمزور پڑتی چلی جائیں گی، اور اس کے بعد قومیت کی بنیاد پر ایک تیسرا ٹکڑا جو وجود میں آئے گا وہ قومیت کی بنیاد پر آئے گا، اور اس سے مسلمان مزید کمزور ہو جائے گا۔ اس چیز کا حل نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنے حجۃ الوداع کے خطاب میں فرما دیا تھا کہ سن لو اے مسلمانوں، اپنے دلوں میں اس بات کو بیٹھا لو کہ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی۔ سن لو، یہ جو قوم پرستی، یہ جو علاقائیت اور تمہاری تہذیب کی تفریق، یہ ساری کی ساری چیزیں رب کائنات نے بنائی ہیں۔ کسی کو انگریزی بولنے کی قدرت دی، کسی کو اردو بولنا سکھایا، کسی کو بنگلہ سکھائی، کسی کو بھوجپوری سکھائی، کسی کو عربی سکھائی، کسی کو اردو سکھائی، کسی کو ہندی سکھائی، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو سانولا پیدا کیا۔ کوئی کسی تہذیب سے وابستہ ہے، کوئی کسی تہذیب سے وابستہ ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، اور تعارف حاصل کر کے آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کر کے دین اسلام کے پیغام کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ یہ چیزیں اگر لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے، عصبیت اختیار کرنے کا ذریعہ بن جاتی، اور یہ چیز کی اسلام نے اجازت دی ہوتی، تو نبی آخر الزماں حجۃ الوداع کے موقع سے یہ نہیں فرماتے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر، کسی غیر عربی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، یا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی بھی اہمیت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے ایک معیار کے، وہ معیار تقوی اور پرہیزگاری کا معیار ہے۔ ایک شخص جو رب کائنات کا تقوی اپنے دلوں میں رکھتا ہے، تقوی کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ کبھی اس بات کا اعتبار نہیں کرے گا کہ قومیت کی بنیاد پر کسی کو کمتر سمجھے، رنگت کی بنیاد پر کسی کو کمتر سمجھے، تہذیب کی بنیاد پر کسی کو کمتر سمجھے،
برادری کی بنیاد پر کسی کو کمتر سمجھے، لیکن ہندوستان کی آزادی کو 75 سال تقریباً گزر چکے، بلکہ 75 سال نہیں مزید گزر چکے، اس کے باوجود دوسری اقوام جن کے یہاں آتش پرستی ہے، جن کے یہاں جانوروں کی پوجا ہے، جو عقل و شعور سے پیدل ہیں، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں۔ اس بات کا جواب تلاش کریں کہ کیا ہم نے اس برادری کے تعصب کو، علاقائیت کے تعصب کو اب تک خیر بات کہہ کر کے ایک متحدہ، سلیقہ مند، سنجیدہ اور مضبوط علمی قوم بنانے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے؟ جواب یقیناً نفی میں آئے گا۔ ہم خود ذمہ دار ہیں۔ تو جنگ آزادی میں بعض مفاد پرستیوں کی بنیاد پر ہمارے بعض اسلاف نے، بعض مسلم قائدین نے، بعض دوسرے اقوام کے قائدین نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے حالات بنانے کے لیے جو تقسیم کے لیے قدم بڑھایا، اس کے نتیجے میں سارے مسلمان ہر جگہ کمزور پڑ گئے، اور جس کا نتیجہ ہم آئے دن کبھی کہیں اور کبھی کہیں بھگتتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اے لوگوں سن لو، اللہ رب العالمین کو تم غافل نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ ظالم ظلم کر کے نکل جائے گا اور رب کائنات اس کے بارے میں بے خبر رہے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ ظالم چاہے مسجدوں پر حملہ کریں، چاہے ائمہ کو قتل کر دیں، چاہے مسلمانوں کے لیے تنگیاں پیدا کریں، چاہے ریلوے کے اندر گھس کر کے فائرنگ کریں، چاہے منی پور میں طبقیت اور علاقائیت اور برادری کی بنیاد پر فسادات چھیڑے جائیں، ظلم کرنے والا ظالم ہے، اور ظالم کو چھوٹ دینے والا رب کائنات مصلحت اور حکمت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ ورنہ جب وہ چاہے اس کو پکڑ لے، اور جب وہ پکڑتا ہے تو بھاگنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اللہ رب العالمین کو غافل نہ سمجھو، عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ عدل و انصاف کا دامن چھوڑنے والے، ظلم و جور کو اختیار کرنے والے جو کچھ کر رہے ہیں، رب کائنات اس سے غافل نہیں۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ رب العالمین نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے اس دن کے لیے جس دن یہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ انصاف کیا جائے گا، ظلم کرنے والے ظالموں کو پکڑ لیا جائے گا، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اس دن سب کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ رب کائنات نے اس فیصلے کے دن کے لیے ان لوگوں کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ اور سورۃ الکہف کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا نَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ظالموں کے لیے، جو لوگ کسی چیز کو جس انداز سے انجام دینا چاہیے اس انداز سے انجام دینے کے بجائے ظلم کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، جس چیز کو جہاں رکھا جانا چاہیے وہاں رکھنے کے بجائے دوسرے مقامات پر فٹ کرتے ہیں، رکھتے ہیں، یہی ظلم کی تعریف ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقها، جس کی قناتیں اور جس کی لپٹیں ان کو چاروں جانب سے گھیر لیں گی، پورے طریقے سے گھیر لیا جائے گا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، فرمایا رب کائنات نے جب یہ پیاسے ہو جائیں گے، پانی مانگیں گے، تو ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کے مانند ہوگا۔ جب اس کو پئیں گے تو جھلس کر کے بھن جائے گا ان کا چہرہ، ایسا ہو جائے گا جیسا کوئلے میں بھون کر کے کسی چیز کو سیاہ کر دیا جاتا ہے، ویسے ہی ان کا چہرہ بھن اٹھے گا
بئس الشراب وساءت مرتفقا، رب کائنات نے فرمایا کتنی بری چیز ہے جو ان کو پینے کے لیے دی جائے گی، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے جہاں پر ان کو رکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو ہر جگہ پر تنبیہ فرمائی کہ ہم ظلم سے بچیں۔ یہ ظلم دوسرے مظالم کو جنم دینے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان واقعات پر جہاں قانونی چارہ جوئی کو اختیار کیا جائے، جہاں بے بس اور لاچار حکومتوں سے یہ اپیل کی جائے کہ آپ لوگ پیر پہ پیر رکھ کر کے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے رہیں اور ملک کی فضا خراب ہوتی رہے، لوگ مایوس ہوتے رہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پورا ملک جھلس کر کے ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ جب ظلم بڑھتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے آگے کون سی طاقت آتی ہے۔ کوئی بھی طاقت، کسی بھی انداز کے اسالیب، کسی انداز کے وسائل، جب ظلم پھیلتا ہے، فساد بڑھتا ہے، تو ان چیزوں کو روکنے پر قادر نہیں ہوتے۔ آج جو لوگ یہ آگ لگا رہے ہیں، کل یہ آگ ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے کر کے تباہ و برباد کرے گی، کیونکہ ظلم کرنے کو رب کائنات کبھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم اپنی گریبان میں ان مصائب اور احوال میں، ان مشکلات کے احوال میں اپنی گریبان میں بھی جھانکتے رہیں۔ قانونی چارہ جوئی کی جائے، کوششیں کی جائیں، اپنے قائدین کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ جا کر کے لوگوں سے باتیں کریں، ان کے اوپر پریشر بنائیں، ان کو اس بات پر آمادہ کیا جائے ذمہ داران کو کہ اس انداز کی چیزوں پر فوراً قدغن لگے، ان کو روکا جائے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو سزا دی جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسلمان اپنی گریبان میں جھانکے کہ اس کے اور رب کائنات کے درمیان کا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ یہ ظلم جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ظلم کی بعض قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ظلم کو 3 طریقے پر پیش کیا گیا۔ ایک وہ ظلم جو بندے اور رب کائنات کے درمیان ہے، انسان اللہ رب العالمین کے حقوق کی حق تلفی کر کے جو ظلم کرتا ہے اس کو شرک کہا جاتا ہے، اور اس شرک کو ظلم اکبر کہا گیا، سب سے بڑا ظلم کہا گیا۔ اگر آج مسلمان اس بات کی ضمانت دے دے کہ غیر اللہ کی عبادت کو ان کے علاقوں میں کسی بھی انداز سے رواج نہیں دیا جائے گا، مسلمان اگر آج اس بات کی ضمانت دے دے کہ غیر اللہ کو رب کائنات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، اگر دعائیں کی جائیں گی تو اس رب کریم سے سر جھکے گا، تو اسی کے آگے رکوع کریں گے، تو اسی کے آگے مانگیں گے، تو اسی سے مانگیں گے، دعائیں کریں گے تو اسی کے آگے روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے۔ اگر مسلمان یہ ضمانت دے دے اور ان چیزوں پر مسلمان متحد ہو جائے، توحید کی بنیادوں پر مسلمان زندگی گزارنے لگے، تو اللہ کی قسم مسلمانوں کے اکثر مسائل صرف توحید کی بنیاد پر حل کر دیے جائیں گے، کیونکہ رب کائنات نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ توبہ میں رب کائنات نے واضح کر دیا کہ سن لو، تم اگر اپنے اوپر یہ رب کائنات پر ظلم کرتے ہو تو اس ظلم کو چھوڑ دو۔ اگر تم چاہتے ہو کوئی دنیا کے اندر تم کو غلبہ ملے، دنیا کے اندر عزت و وقار ملے، تو ایسی صورت میں تم کو اس بات کی ضمانت دینی ہوگی کہ صرف رب کائنات کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس پسماندگی اور تنزلی کا سبب بیان کرتے ہوئے آیت کریمہ کے اخیر میں فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، فرمایا کہ اگر صرف میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے تو ایسی صورت میں رب کائنات ان کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اگر شرک کریں گے، رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 ایسی دعائیں ہیں جو کبھی رد نہیں کی جاتی، 3 ایسی دعائیں ہیں
جس کو رب کائنات یقینی طور سے قبول فرماتا ہے، ان 3 دعاؤں میں ایک دعا ہے دعوت المظلوم، جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی دعائیں۔ یہ روایت، یہ حدیث واضح طریقے سے ہم کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ مظلومیت کے اس عالم میں، بے چینی کے اس عالم میں، ہم سارے کے سارے وسائل اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ رب کائنات سے روئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اللہ رب العالمین کے درمیان اور مظلوم کی دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ قبول کی جاتی ہے۔ اگر ظلم و جور جھیلنے والی قومیں یا مسلمان آج بیٹھ کر کے ظالموں کے خلاف رب کائنات کے دربار میں اپنی شکایت درج کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، دعائیں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یقیناً مسلمانوں کے لیے آرام کے راستے کھلیں گے، امن و سکون کے راستے کھلیں گے، اور مسلمان عزت و وقار کی زندگی گزار سکے گا۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ الْحِجَابِ۔ فرمایا اے معاذ، تم کو یہودیوں کی جانب بھیجا جا رہا ہے، سن لو، پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، جب توحید کو اپنا لیں تو نماز پڑھنے کا طریقہ بتانا، جب نماز کو پڑھنے لگے تو ان کو بتانا کہ رب کائنات نے ان کے اوپر زکوٰۃ واجب کی ہے، جو مالداروں سے حاصل کر کے غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے، اور اس کے بعد فرمایا سن لو، جب زکوٰۃ وصولنا تو قیمتی مال کو مسلمانوں سے وصول کرنے سے بچنا، کیونکہ اگر قیمتی مال وصول کرو گے تو آئندہ سال زکوٰۃ نکالنے سے مسلمان کترائے گا، اس سے متوسط یا جتنا حق ہے اتنا مال لیا جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، سنو، تم حاکم بنا کر کے بھیجے جا رہے ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس لاٹھی ہے، تمہارے پاس لوگوں کے اوپر کسی بات کو تنفیذ کرنے کی قوت ہے، سن لو، تنفیذ کی قوت کے نشے میں اتنے چور نہ ہو جانا کہ کسی کی دعوت اور کسی کی بات کو سنو ہی نہ۔ سن لو، تم مظلوم کی دعوت اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور رب کائنات کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ مسلمان ظلم و جور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ جو منافرت کا، یہ مذہبی تفریق کا اور اسی طریقے سے نفرتیں پھیلانے کا اور جبرن سڑکوں پہ چلتے سیدھے سادھے لوگوں سے نعرہ لگوانے کا جو ماحول چل پڑا ہے، یہ ماحول صرف آپ کو نہیں جلائے گا، ہم کو نہیں جلائے گا، یہ پورے ملک کو تباہ و برباد کر کے بالکل اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا۔ لہذا اس طرح کی چیزوں سے ہم سب کو بچنا ہوگا، اور ان چیزوں کو انجام دینے والوں سے اگر گفتگو کر کے بات بنتی ہے تو گفتگو کرنی ہوگی، ورنہ قانون کے راستے سے بات کر کے ان کے سامنے مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان احوال میں اس بات پر غور و تدبر کریں کہ مسلمانوں نے کون سے اسالیب کو اب تک اختیار کیا ہے۔ اور عالم اسلام کے ایک مشہور عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کے احوال پھیل جائیں، ظلم و جور بڑھ جائے، تو مسلمانوں کو 3 چیزوں پر غور و تدبر کرنا چاہیے۔ ایک تو سورۃ الرعد کی وہ آیت کریمہ جس میں رب کائنات نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون اللہ من وال۔ اس آیت کریمہ پر غور کرنا چاہیے کہ رب کائنات کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم بذات خود اپنے دل کی پاکیزگی اور اپنے احوال کو بدلنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لے، اور رب کائنات جس کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، اس کی برائی کو اس کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا،
کوئی اس سے الگ نہیں کر سکتا. لہذا اگر کچھ کچھ بگڑی کو بنانا ہے، اپنے احوال کو درست کرنا ہے، تو رب کائنات سے لو لگائیں، اپنے احوال کی تبدیلی کریں، اپنے دل کو پاکیزہ بنائیں، برائیوں کو چھوڑیں، اچھائیوں کو اپنائیں، قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں. یہ مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری ہے. اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان مستقبل کے لیے اپنے قائدین اور علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر کے ایسا لائحہ عمل تیار کرے کہ ماضی کی کمزوریاں جن اسباب کی وجہ سے اس نے مول لی ہیں وہ کمزوریاں دور ہو سکیں. ہندوستان کی آزادی کو ایک مدت اور طویل عرصہ گزر گیا. تعلیم کے میدان میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک طویل عرصہ گزر گیا. اسلامی تربیت کے میدان میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ہی میں کے بعض ایسے لوگ جو بڑی بڑی پگڑیاں پہنتے ہیں، اونچے اونچے پیجامے ہوتے ہیں، دین کے نام پر خرافات پھیلا کر کے مسلمانوں کو دینی میدان میں موضوع اور ضعیف روایات سے وابستہ کر کے نہ جانے کہاں چھوڑ آئے ہیں. آج مسلمانوں کے لیے یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ مستقبل کے مضبوط لائحہ عمل کو تیار کرنے میں دینی تربیت اور دنیاوی تعلیم دونوں چیزوں کو لے کر کے مسلمان سنجیدہ ہو جائے. بچوں کو دنیاوی تعلیم دے لیکن وہ رب کائنات سے غافل نہ ہونے پائیں. بچوں کو انجینئر اور ڈاکٹر بنائیں لیکن وہ رب کائنات کے حقوق کو نظر انداز نہ کرنے پائیں. وہ توحید کو سمجھیں، اتباع رسول کے تقاضوں کو سمجھیں، عظمت صحابہ کو سمجھیں، قرآن مجید کے تقاضوں اور حقوق کو سمجھیں. وہ سمجھیں کہ ہم کو ایک سچا مسلمان کیسے بننا ہے. وہ چاند پر چلے جائیں، آسمانوں کی سیر کریں، پنڈبیوں میں گھومیں، کچھ بھی کریں، لیکن ان کو یہ پتا ہو کہ رب کائنات نے ہمارے اوپر 5 وقتہ نمازیں کیوں واجب کی ہیں، توحید کے کیا تقاضے ہیں، اتباع رسول کے کیا تقاضے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے مستقبل کا مضبوط لائحہ عمل تیار کرنا. جب تک اس پر مسلمان غور و تدبر نہیں کرے گا، علماء کی رہنمائی حاصل نہیں کرے گا، جب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور تیسری ذمہ داری ان احوال میں ہماری یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بنیاد پر اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کریں. ہمارا ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جس پر کھڑے ہو کر کے سارے مسلمانوں کی ایک آواز، اور وہ آواز پورے ملک کے ہر کونے تک پہنچے اور یہ ثابت کیا جا سکے کہ مسلمان ایک زندہ قوم ہے، یہ مرے نہیں ہیں. ان کے اندر ملک کی ترقی کا جذبہ ہے، یہ ملک کے اندر امن و سلامتی چاہتے ہیں. اس بنیاد پر مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا ہو. یہ اتحاد و اتفاق موجودہ حالات سے نپٹنے کے لیے ایک مضبوط ہتھیار ہے. رب کائنات ہم کو صبر و تحمل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. ظلم و جور کے خلاف جو قانونی دائرہ ہے اس میں رہتے ہوئے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا مشہور قول ان کے فتاوے کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر عدل و انصاف کی بنیاد پر ایک مشرک اور کافر حکومت کو بھی استحکام عطا فرماتا ہے. عدل و انصاف کی بنیاد پر، اور ظلم و جور، ناانصافی اور لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کر کے اپنی مرضی سے کسی بات کو اختیار کر لینے کے نتیجے اور ناانصافی کرنے کے نتیجے میں ایک اسلامی حکومت یا ایک مسلم حکومت بھی تباہ و برباد کر دی جاتی ہے. یہ استحکام کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے کہ انسان کسی بھی مسلک و منہج سے، کسی بھی ملت سے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو لیکن عدل و انصاف کو لازمی ہتھیار بنائے. عدل و انصاف کو جو اپنائے گا رب کائنات اس کو استحکام عطا فرمائے گا. اور انصاف کی بات دیکھنی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک چھوٹی سی بچی کہیں سڑک کے کنارے پڑی ہوئی پائی گئی. جب مسلمان حاکموں کو اور مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو اس کی اطلاع ملی تو دیکھا کہ 2 پتھروں کے بیچ میں
اس کے سر کو کچل دیا گیا تھا، دو پتھروں کے بیچ میں اس کے سر کو کچل دیا گیا تھا۔ بچی کے جسم میں زندگی کی تھوڑی بہت رمق باقی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے سامنے جتنے سرکش اور جتنے غنڈے ظلم و جور کرنے والے ہیں سب کو لا کر کے حاضر کیا جائے، اور سب کے بارے میں پوچھا گیا، بچی سے سوال کیا گیا، یہ سلوک تیرے ساتھ اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے۔ ایک یہودی کو جب اس بچی نے دیکھا تو سر اس بات میں ہلا دیا کہ ہاں اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس طریقے سے اس نے اس بچی کے ساتھ سلوک کیا ہے، ایسے ہی دو پتھروں کے بیچ میں اس کے سر کو کچل کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ یہ انصاف کا تقاضا تھا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ظلم و جور سے، اپنے ذاتی ظلم و جور سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ظلم و جور جس کے بارے میں بات کہی گئی، وہ ایک تو وہ ظلم ہے جو بندے اور رب کائنات کے درمیان ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے۔ ایک وہ ظلم ہے جو انسان اور انسان کے درمیان ہوتا ہے، ایک انسان نے دوسرے انسان سے جھوٹ بول کر کے اس کا پیسہ غصب کر لیا، دوسرے کا حق مار لیا، کسی کے اوپر ظلم کر دیا، کسی کو گالی گلوچ دے دی، کسی کے ساتھ برا سلوک کر دیا، سب و شتم کیا۔ یہ انسان اور انسان کے درمیان ظلم کی قسم ہے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے۔ رب کائنات نے اس کی خطرناکی بیان کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ رب کائنات بھی حقوق العباد کی حق تلفی کرنے والوں کو قیامت کے دن معاف نہیں فرمائے گا، جب تک وہ بندہ جو ظالم ہے وہ مظلوم سے زندگی میں تلافی نہ کر لے، جب تک اس کے ساتھ معافی کا امکان نہیں ہے۔ اور مظلوم کے کھاتے میں ظالم کی نیکیاں اور مظلوم کی بدکاریاں اور گناہ کے کام ظالم کے کھاتے میں ڈال کر کے قیامت کے دن رب کائنات انصاف فرمائے گا۔ اور تیسری قسم ہے جو آج مسلمانوں میں وہ بھی عام ہے کہ انسان ظلم اپنی ذات پر کرے، بذات خود ایسے کاموں کو انجام دے جن سے رب کائنات نے روکا ہے۔ انسان بذات خود اپنے نفس پر ظلم کرے اور ظلم کر کے گناہوں کے کاموں کو تنہائی میں انجام دے، گناہ کے کاموں کو فروغ دے، اپنے اوپر ظلم و جور کرے، یہ بھی ظلم کی تیسری قسم ہے۔ رب کائنات ہم کو ظلم کے تمام اقسام سے بچنے اور عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔